ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس حکومت کے موقف کو تقویت دی گئی یا سابق وزیراعظم عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کے لیے یہ سود مند ثابت ہوئی؟ اس پر بات کی جائے گی۔ اس کے اثرات آنے والے دنوں میں ملکی سیاست پر، خارجہ پالیسی پر کیا مرتب ہوں گے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دو ٹوک انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے باتیں کی جو عمران خان نیریٹو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کی گئی، امریکہ نے سازش کی اور اپوزیشن نے اس کا رول پلے کیا، اپوزیشن اعلی کار بنی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی لفظ سازش کا استعمال نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو احتجاجی مراسلہ امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے، امریکی ایمبیسی کے حوالے کیا گیا ہے، وہ ایک سفارتی زبان میں کہا جاتا ہے مگر وہ کسی طور پر سازش نہیں ہے۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 9 اپریل کو جو مبینہ طور پر پاک فوج کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی عمران خان کے ساتھ جو میٹنگ کا تاثر ہے وہ بھی قطعی طور پر درست نہیں ہے، اور بی بی سی کی خبر کو انہوں نے لغو قرار دیا اور یہ کہا کہ وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، ان کو اس پر افسوس ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ ناظرین، یہ بھی انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ آئی ایس پی آر یا فوج کسی طور پر بطور ادارہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ اس رواں سال نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ کسی طور پر مزید ایکسٹینشن کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ناظرین، جو سیاسی معاملات ہیں یہ بھی انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور وہ تمام جو فوجی قومی دفاعی ادارے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان کام کریں۔ الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ الیکشن قبل از وقت ہوں گے یا کہ بر وقت ہوں گے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات بھی انہوں نے اور کلیئر کی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے سیاستدان ملتے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ یا فوج کا کوئی سپہ سالار خود ان کے پاس نہیں جاتا۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں جنرل باجوہ اور عمران خان کے، ذاتی تعلق بڑا اچھا ہے، اور عمران خان صاحب نے خود جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہا تھا کہ اپوزیشن کے پاس 3 آپشن لے کر جائیں، اور اس پر بات کی تھی، اور اپوزیشن نے ان کو کسی قسم کا ریلیف دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، ہماری جو سیاست ہے اس میں یقیناً اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تشدد کا عنصر نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر جس قسم کے واقعات سامنے آئے ہیں اور لوگ دست و گریبان ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی وابستگی کی بنا پر، وہ ایک خطرناک صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ عمران خان جس نیریٹو کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ان کا نیریٹو مختصر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے، اور ان کی کے حوالے سے جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے، وہ اس موقف کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پشاور کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ کیوں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ 12 بجے رات کو عدالت کھولی، ججز صاحبان اس کا کیس سننے کو تیار تھے، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، اور وہ آئین اور قانون کی کسٹوڈین آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی محافظ ہیں۔ لہٰذا اگر سپریم کورٹ رات 12 بجے کھلنے لگی تھی یا کھل گئی تھی اور ججز پہنچ چکے تھے اور وہ اس اہم مقدمے کی سماعت کر رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو، تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہماری جو سیاست ہے اس میں عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے، جو ان کا نیریٹو ہے، وہ آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، کرپشن کے مقدمات بھی سامنے آ سکتے ہیں، اور ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان سے باز پرس بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ یقیناً مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو نائب صدر ہیں نون لیگ کی، ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ انتقام پر یقین نہیں رکھتی لیکن حساب پر یقین رکھتی ہے، اور جواب دہی کا جو عمل ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ فوج نے بہت ہی زبردست یوں کام کیا ہے کہ اس نے بالکل اپنا جو نیریٹو ہے وہ بیان کر دیا ہے، اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وہ حکومت وقت کے ساتھ ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، جے یو آئی فے کی حکومت ہو، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ دوسرا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کے خلاف منظم مہم جاری ہے،
فوج کی اس پر نظر ہے۔ اس دن میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو آگے کارروائیاں جاری ہیں، وہ مزید کارروائیاں جاری رہیں گی، اور کسی بھی دشمن کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ مسلح افواج کے خلاف مورچہ زن ہو کر، چاہے سوشل میڈیا ہے، چاہے کسی اور طور پر، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پریس کانفرنس تھی DGISPR کی، اس نے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر عمران خان کے اس نیریٹو کو نقصان پہنچایا ہے جو عوام کے پاس لے کر وہ جا رہے ہیں۔ اور ایک بات یقیناً ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے جو نیریٹو وہ آگے لے کر جا رہے ہیں۔